امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جماع سے متعلق ضروری مسائل سے آگاہ کریں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے اور خصوصاً جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اس نیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کی جانب اور آپ لوگوں کو کچھ ایسے اہم مسائل بتاتی ہوں جو جماع کے متعلق بہت ہی زیادہ ضروری ہیں آپ لوگوں کے لیے جاننا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی کم عمر بیوی جو جماع کا تحمل نہ کر سکتی ہو، یا ایسی بیمار بیوی جس کو جماع سے نقصان ہوتا ہو، تو اس صورت میں بھی جماع کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایسی بیمار بیوی جس سے جماع کرنے میں اسے کسی ضرر کا اندیشہ تو نہ ہو مگر غسل کرنے سے ضرر ہو، تو ایسی حالت میں جماع کر سکتے ہیں اور عورت بجائے غسل کے تیمم کر لے۔ تیسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جماع کے دوران کسی اجنبی یعنی کسی نامحرم عورت کا تصور ہرگز نہ کریں، ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور یہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جماع کے لیے ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں کوئی دوسرا شخص، مرد، عورت، سمجھدار بچہ یا بوڑھا نہ ہو۔ بعض علماء نے ناسمجھ بچوں، جانوروں یا سوئے ہوئے لوگوں کو موجودگی میں بھی جماع کرنے کو منع فرمایا ہے۔ پانچواں اہم مسئلہ جو یہ ہے کہ جس طرح شوہر کو حالت حیض و نفاس میں صحبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ مرد کو جماع نہ کرنے دے۔ ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت حائضہ ہے تو عورت پر واجب ہے کہ اپنی حالت سے شوہر کو باخبر کر دے تاکہ شوہر صحبت نہ کرے، ورنہ عورت بھی گنہگار ہوگی۔ ساتواں مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ مرد اپنی بیوی کا سر سے لے کر پیر تک سارا بدن دیکھ اور چھو سکتا ہے، اسی طرح عورت کو مرد کے ہر حصہ بدن کو دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا جائز ہے، خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے۔ آٹھواں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ہر حصہ بدن حتیٰ کہ شرمگاہ کا دیکھنا جائز تو ہے مگر بغیر ضرورت کے مقام مخصوص کا دیکھنا اور چھونا خلاف اولیٰ اور مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن نہ کبھی آپ نے میرا سطر دیکھا اور نہ میں نے آپ کا سطر دیکھا۔ نواں مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ زمانہ حج میں حاجی مرد یا عورت کسی کے لیے مباشرت کرنا جائز نہیں۔ 10واں مسئلہ جو درپیش ہے وہ ہے مباشرت کے عمل سے فراغت کے بعد اختیار ہے خواہ وضو کر کے سوئے یا غسل کر کے، لیکن غسل کر کے سونا افضل ہے۔ آخری مسئلہ جو بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ مباشرت کے وقت اگر ہاتھ میں ایسی انگوٹھی ہو جس پر اللہ کا نام کندہ ہو تو اس کو بھی اتار دے، وہ بہتر ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو چند ایسے مسائل بتائے جو جماع کے متعلق آپ سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔